علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، اتنے سارے مناقب ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں جو احادیث صحیحہ میں منقول ہوئے ہیں حضرت علی کی شان میں، مگر اس کے باوجود ایسا وقت آ گیا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کے اسباب کیا سمجھتے ہیں، کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ سب کو تعزیت و تسلیت اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جو محبت، عقیدت، ہمارا جو ایمان ان پر ہے، ہمارا جو عقیدہ ان پر ہے، اللہ اسے ہماری آخرت، ہماری اس دنیا کی سرخروئی اور سالمیت اور دین کی سالمیت کا سبب قرار دے۔ امیر المومنین کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آپ نے قرآن کی ایک آیت اس سوال کے جواب میں اس وقت تلاوت فرمائی کہ جب کسی نے پوچھا کہ یا علی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ حضرت نے فرمایا اس آیت میں جو محسود ہیں، نحن محسودون الذین فی الآیہ، اس آیت میں جو محسودوں کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کریں گے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور اللہ نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جن سے حسد ہو رہا ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ اللہ امیر المومنین، دیکھیں ہماری ایک نشست میں اس طرح کی گفتگو کہیں رہی ہے کہ جو فاقد و شے ہوتا ہے، جس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی، تو وہ حسد۔ اب دیکھیں حضرت یوسف کے ساتھ حسد کس بنیاد پر ہوا؟ کمال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر۔ انبیاء کرام کے ساتھ ان کے زمانے میں حسد ہوتا رہا، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ آج بھی ہر باکمال سے وہ شخص حسد کرتا ہے جس کے پاس وہ کمال نہیں ہوتا۔ زوال حاسد جو ہوتا ہے وہ محسود سے زوال نعمت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح محسود سے جس سے حسد کر رہا ہے اسے وہ نعمت چھن جائے۔ دینے والا اللہ ہے تو کون چھین سکتا ہے اسے؟ پھر قرآن مجید کا قاعدہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ پھر صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس کو کہاں لے جائیں گے، کیسے؟ ابھی بھی ہم کلام سن رہے تھے، اس میں بھی کچھ شعر اس انداز کے تھے، زین بھائی نے جو بھی پڑھا کہ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اگر امیر المومنین کے چاہنے والوں سے اس کی گردن پہ چھری رکھ کر کہے نا کہ علی کے خلاف بات کرو، وہ بات نہیں کریں گے۔ بڑے واقعات ہیں، بڑی واقعات ہیں۔ حضرت حجر بن عدی کا واقعہ موجود ہے، خود حضرت امیر المومنین کے کتنی بڑی تعداد میں اصحاب ہیں جنہیں شہید کیا گیا، اور ان سے یہ کہہ کر کے علی پہ تبرہ کرو، علی پہ لعن کرو، علی پہ سب و شتم کرو، اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ تو کیا سبب تھا؟ یہ بہت واضح ہے، اغذاکم علی اعلمکم علی۔ وہ جو نبی مکرم نے امیر المومنین کے لیے فرمایا، وہ یعنی جتنے بھی کمالات آپ تصور کر سکتے ہیں نا، ان میں سب سے ایک جو ممتاز مقام ہے اس کمال کے عنوان میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ہے۔ علم کے باب میں لیں، علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم تعلیم دیے۔ زقنی رسول اللہ زقا زقا، مجھے رسول اللہ نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے۔ اچھا، یہاں بھی بڑا حسین، اس میں یہ نہیں فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کیونکہ دودھ پلانے والی جو ماں ہے وہ کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی کچھ اور ہے۔ پلاتی دودھ ہے مگر وہ دودھ پی کر دودھ نہیں پلاتی، پتہ نہیں کیا روٹی کھائے گی، کیا کیا کھائے گی، لیکن پرندہ جو چگ کر آتا ہے وہی دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے، یعنی جو اللہ سے لیتے رہے رسول اللہ، وہ مولا علی علیہ السلام کو دیتے رہے۔ یعنی علم میں کمال، شجاعت میں اشجاعکم علی، یعنی آپ کیفیت دیکھیے کہ سینے پہ چڑھ کر اتر آنا اور پھر ٹہل لگانا اور پھر اس کے بعد اس کا سر کاٹنا، اور پھر فرماتے ہیں میدانوں کا تو یعنی علیحدہ سے ہر عنوان ایسا ہے جس پہ علیحدہ مجلس ہونی چاہیے، علیحدہ ایک نشست ہونی چاہیے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا، میں چاہتا ہوں خون کم بہے۔ تو وہ جو بڑے بڑے لوگ آتے تھے حضرت ان کو، تاکہ جنگ جلدی ٹھنڈی پڑ جائے۔ اور پھر امیر المومنین کے بارے میں مولا نبی کا جو حضرت نے ان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم جس وادی میں مولا کی فضائل کی طرف جائیں ایک پورا ایک میدان سج جاتا ہے اس موضوع پر بات کرنے کے حوالے سے۔ مثلا ایک حدیث ہمارے ہاں ہے، میں یہ بات سب پر واضح ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں مفتی صاحب کا اپنی دید ہوگی، سوچنے کی، حضرت علامہ کی اپنی ہوگی، اور ہم سب ظاہر ہے اپنے اپنی تعلیمات کے مطابق بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب ہم ایک دوسرے سے متفق بھی ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جو ہماری کتابوں میں آئی ہے، ما عرف اللہ الا انا و علی یا علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا میرے اور تمہارے علاوہ یا علی۔ ما عرفنی الا اللہ و انت یا علی، ما عرفک الا اللہ و انا یا علی،
یا علی اللہ کو کوئی نہیں جانتا میرے اور تمہارے علاوہ، مجھے کوئی نہیں جانتا تمہارے اور اللہ کے علاوہ، تمہیں کوئی نہیں جانتا اللہ کے اور میرے علاوہ۔ یہاں اس کی تفسیر ہوئی ہے۔ اس کی تفسیر میں تشریح میں فقہا نے اور علماء محدثین نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر کسی کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرنا چاہیے، پھر رسول اللہ کی معرفت کسی کو حاصل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہیں تو صرف اللہ جانتا ہے اور مولا علی جانتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ سمجھنا ہے نا تو میرے قول سے سمجھو گے یا علی کے قول سے سمجھو گے۔ اگر تمہیں میری معرفت، مجھے مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یا قرآن پڑھو یا علی کا فرمان پڑھو، اور اگر علی کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو یا میرا فرمان پڑھو۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے توحید کے باب میں، وہ ہم نے ایک جملہ کہیں عرض کیا تھا کہ کچھ موضوعات مولا علی کے قبضے کے موضوعات تھے، یعنی جس پہ سچ کر بولتے تھے۔ جوتی میں پیوند لگا رہے ہیں اپنی نالینوں میں، حضرت علامہ بھی ایک مثال دے رہے تھے، تو دو صحابہ کرام برابر سے گزرے یہ کہتے ہوئے کہ خطاب کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ نظم میں بات کرتے تھے عرب نا، نثر میں بولنا بہت مشکل تھا ان کے ہاں، یہ شعر میں گفتگو کرتے تھے۔ نثری گفتگو میں جو امیر المومنین نے شاہکار کیا ہے تو کہتے ہیں کہ نثر میں خطاب کرنا آسان ہے مگر کوئی ایسا خطاب کرے جس پورے خطاب میں الف کا حرف نہ آتا ہو۔ مولا مسکرائے فرمائے میرے لیے آسان ہے، غیر الف کا خطبہ مولا کا 900 کچھ الفاظ ہیں۔ پھر ایسے اپنی ابا میں رفو کر رہے تھے تو کسی کی آواز آئی کہ خطاب کرنا آسان ہے مگر کوئی ایسا خطاب کرے جس میں نقطہ ہی نہ ہو، تو غیر نقط مولا علی کا خطبہ ہے۔ جو آپ اگر کبھی اتفاق ہو مسجد کوفہ کی زیارت کرنے تو مسجد کوفہ میں اس وقت بھی مولا کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ غیر نقطہ والا خطبہ، اور پورا فی البدی۔ اور جو کمال کی بات ہے نا وہ یہ ہے، معرفت بھی نہیں، وہ عنوانی توحید کا ہے، یعنی غیر الف والا خطبہ بھی اس کا موضوع عقیدہ توحید ہے، اور غیر نقط خطبہ جو ہے اس کا عنوان بھی عقیدہ توحید ہے۔ تو کیا کمال کی ذات ہے، نہ آغاز کرتے میں وہ ہو سکتے ہیں، نہ ہم کہہ سکتے ہیں بات پوری ہو گئی، بات پوری ہوئی نہیں ہے کہ سمندر ہے۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ علامہ صاحب آپ سے بھی ایک پیغام بھی چاہتا ہوں، آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس قدر لوگ شکی ہو سکتے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے، تو کیا پیغام ہے امت کے لیے آج اس دن کی خاص طور پہ مناسبت سے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی اللہ نے تمہیں دنیا کا زاہد اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تمہیں سجایا ہے اللہ نے، تم محب مساکین ہو اور تم دنیا کے زاہد ہو۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں ہمارے ماحول میں حالات چل رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور فقیر فقیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا وہ جو متوسط طبقہ کا تو اب تصور آہستہ آہستہ مٹتا چلا جا رہا ہے۔ امیر المومنین کا جو زندگی کا ایک اور حسین باب ہے وہ آپ کا مسکینوں اور فقیروں سے پیار ہے۔ اگر ہمارے ہاں مسکینوں اور فقیروں کی طرف توجہ ہو جائے تو معاشرہ ہمارا کھڑا ہو جائے گا، معاشرہ ہمارا سج جائے گا۔ اور پھر مسکینوں اور فقیروں کی بات تو اپنی جگہ رہی، جہاں جس ماحول کے اندر سادات کا ہی خیال نہ کیا جاتا ہو، نہ مولا علی کی اولاد کا ہی خیال نہ کیا جاتا ہو، صدقہ ان پہ حرام، زکوٰۃ ان پہ حرام، اب جب نہ ان کو صدقہ مل سکتا ہے نہ زکوٰۃ مل سکتی ہے کیونکہ صدقہ میل کچیل اور زکوٰۃ اور صدقۃ علینا حرام یہ ائمہ اہل بیت کے فرامین کا حصہ ہے، تو وہ کہاں کیا کریں گے؟ تو ایسے یہ کیفیت ہمارے ملک میں اور ہمارے ماحول میں حاکم ہے۔ میں تو اپنی جانب سے اور مفتی حنیف قریشی صاحب کی اس حوالے سے خاص جد و جہد ہے، میں عرض کروں گا کہ اگر ہم اس فورم پر ایک مطالبہ بھی رکھ دیں کہ خدا کے واسطے اس مملکت کے اندر جو سادات مسکینی کی کیفیت گزار رہے ہیں وہ کہاں جائیں، کیا کریں، تو ریاست کے پاس جو وسائل ہیں وہ انہی کا حق ہے، اس میں ایک حصہ ان کا ہے، سادات کا ہے۔ تو مولا کی اولاد ہیں، وہ مولا علی کی اولاد ہے نا، فاطمی حسنی اور حسینی جو سادات ہیں وہ مولا علی جناب زہرا کی اولاد، لہٰذا ایک تو یہ بات۔ اور مولا کے جو زندگی کا ایک حسن ہے نا وہ یہ کہ آپ فقیروں سے اتنا پیار فرماتے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے فقیر کھانا کھا رہے تھے تو آپ اپنی رومال کو لے کر آئے، ان کے پاس بیٹھ کر اس کو کھولنے لگے تو اس میں کئی گراہیں لگی ہوئی تھیں، تو ایک فقیر نے کہا کہ یا علی اس میں کیا ہے؟ حضرت نے کھولا تو وہ سوکھی روٹی اور اس کے اوپر ایک جو کی روٹی، تو اس نے کہا اتنی سوکھی روٹی ہے، جو کی روٹی ہے، وہ بھی اتنی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت نے فرمایا میں گراہیں زیادہ اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن نہ لگا دیں، تو میں بغیر روغن کے یہ روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ ایک فقیر نے کہا میرا کھانا کھائیں، حضرت نے فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے، میں اپنی روٹی خود کھاؤں گا۔ حضرت مالک اشتر جو مولا علی کے اکثر جنگوں میں سپہ سالار رہے، وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ علی مولا کا
فقیروں اور مسکینوں سے پیار جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی فقیر ہوتا، کیونکہ جو پیار اللہ فقیروں سے اکبر، مولا علی کا اللہ ہے اکبر، وہ اور کسی تو یہ جو طبقے کو گرے ہوئے پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کو اٹھانے والا کام ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے ہمیں لینا ہوگا۔